اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ فاسٹ فوڈ کو لے کر ہے۔ فاسٹ فوڈ سے نے جو تباہی بربادی کی ہوئی ہے ہمارے معدوں کی، ہمارے پیٹ میں مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں، اس وجہ سے اس تمام کے تمام پریشانیوں سے کس طرح سے نجات حاصل کرنی ہے اور کون کون سے وظائف ہیں۔ 2 وظائف آج آپ کو بتاؤں گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دونوں وظائف بہترین ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ایک بار کے عمل سے آپ کا جو یہ عمل ہے، ایک عمل 7 دن کا ہے، ایک عمل 11 دن کا ہے۔ ایک بار ہی کے عمل سے آپ کو آپ کے معدے کے اور پیٹ کا جو بھی مسئلہ ہے، خاص طور پہ معدے کے مسائل جو ہیں آپ کے بہت حد تک ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو خود بہتری محسوس ہوگی۔ دیکھیں، معدہ جو ہے ہمارے جسم کا سب سے بڑا پارٹ ہے۔ معدہ اگر ٹھیک ہوگا تو ہمارا جسم ٹھیک کام کرے گا۔ اگر معدہ ہی ہمارا خراب ہو گیا ہے تو ہمارے جسم کا کام کرنے کا جو نظام ہے وہ تمام کا تمام تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ معدہ کیوں خراب ہوتا ہے؟ معدہ اور پیٹ بھاری ہونا، معدہ بھاری ہونا، معدے میں السر بننا، معدے میں تیزابیت پیدا ہونا، یہ تمام کی تمام چیزوں کی وجہ وہ ہے جو اسکرین پہ آ رہی ہیں اور ہم بڑے شوق سے دیکھ بھی رہے ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ ہمارے گھر میں بچے بھی، بڑے بھی، ہم سب لوگ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ وہ واحد چیز ہے جس پہ گھر کا ہر بڑا بندہ، چاہے وہ بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، ہر ممبر گھر کا فٹافٹ سے مان جاتا ہے۔ اگر ہم دال کی آپشن رکھیں، چاول کی رکھیں، گوشت کی رکھیں کہ آج یہ بنا لیتے ہیں، تو اس میں سے کافی کبھی کسی چیز پہ کسی کو اعتراض ہوتا ہے، کسی چیز پہ کسی کو، کوئی کہتا ہے میں دال نہیں کھاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں چاول نہیں کھاؤں گا۔ فاسٹ فوڈ وہ واحد تباہی اور بربادی ہے جو ہم خوشی سے گلے لگا لیتے ہیں، جو گھر کا ہر ممبر خوش ہو کے کھاتا ہے۔ اس میں آئل کی بہت مقدار ہوتی ہے، دل کے امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں، تباہی اور بربادی پورے جسم کی ہوتی ہے، خاص طور پر معدے کی ہوتی ہے۔ ایک آپ کو فاسٹ فوڈ، ظاہری بات ہے شوق ہے، بچے ضد بھی کرتے ہیں، بڑے بھی اتنے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو فاسٹ فوڈ کو آپ مہینے میں 1 یا 2 دن رکھیں، میکسیمم 2 دن، ویسے مہینے میں 1 دن رکھیں۔ جو ڈیلی بیس پہ کھا رہے ہوتے ہیں وہ شدید بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی سے 10 سال پیچھے جا رہے ہیں۔ جب وہ 40 کی ایج میں جائیں گے تو وہ 55 کی ایج کے جو پیدا کردہ مسائل ہوتے ہیں ان کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ ہمارے جسم کی ہڈیاں، ہمارے جسم کے عضلات، ہمارے جسم کا ہر سسٹم تباہی اور بربادی کے دہانے پہ آہستہ آہستہ کر کے پہنچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کھانوں میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پہلا آپ کو عمل بتا دیتی ہوں، یہ جو اسکرین پر آیات آ رہی ہیں، آپ نے ان آیات کو 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھ کر یہ پڑھنا کرنا عمل کتنے دن ہے؟ 11 دن۔ سادہ پانی کا گلاس لے لیں، دن میں صرف 1 بار یہ عمل کر لیں، چاہے وضو ہے چاہے نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ، نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، نماز مکمل ہونے کے بعد جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں، سورہ قدر جو آ رہی ہے اسکرین پہ، اس کا بعد میں عمل ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے میں سورہ شمس کی کچھ آیات ہیں یہ بتا رہی ہوں، اس کی مدد سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل آپ نے دن میں 1 بار کرنا ہے، سادہ پانی کے گلاس پہ دم کر کے اس پانی کو آپ نے 3 بار پی لینا ہے۔ 3 بار پینے سے مراد یہ ہے کہ 3 گھونٹوں میں پینا ہے، 3 سانسوں میں پینا ہے۔ اس پانی کو آپ نے 3 سانسوں میں پینا ہے۔ 11 دن کا عمل ہے، دن میں 1 بار صرف آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں کہ کوشش کریں جب بھی فاسٹ فوڈ کا آپ کھانے کا پروگرام بنائیں تو اگر آپ جتنا ہو سکے دوپہر کے ٹائم پہ لے لیں، یا پھر مغرب، میکسیمم مغرب کا ٹائم کا پروگرام رکھیں۔ عشاء کے ٹائم یا رات کو 11 بجے، 12 بجے، اس طرح کی چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو وہ ہمارے معدے میں زخم بناتی ہیں، ہمارے معدے کا جو ورکنگ آرڈر ہوتا ہے اس کو متاثر کرتی ہیں اور ہمارا معدہ بھاری بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ یہ تمام وظائف اور عمل جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ معدے کا السر ہے، معدے میں بھاری پن ہے، تیزابیت ہے، گیس ہے، جلن ہے، تمام کے تمام معدے میں زخم ہے اگر، تو تمام کے تمام مسائل کے لیے آپ یہ عمل، جو معدے سے متعلق مسائل ہیں، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو ایک عمل بتایا، اب دوسرا عمل سورۃ قدر کا بتانے جا رہی ہوں۔
کوشش کریں پکوڑے وغیرہ ہیں، سموسے ہیں، گول گپے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، چاٹ وغیرہ ہیں، کوشش کریں کہ اس کے ساتھ اگر آپ ایک چیز کھا رہے ہیں تو ایک ہی کھائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تباہی اور بربادی اتنے پرزور اور دھوم دھام طریقے سے کی جا رہی ہوتی ہے کہ پکوڑے بنائے ہیں تو ساتھ میں چائے بنے گی، سموسے ہیں تو چائے بنے گی، گول گپے ہیں، کولڈ ڈرنک لے آئیں، یعنی ڈبل تباہی ہم اپنی کر رہے ہوتے ہیں، شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، بڑی خوشی سے جشن منا کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کوشش کریں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں، شروع سے ہی بچوں کو عادت نہ ڈالیں۔ پہلے تو کوشش یہ کریں نا کہ بچوں کی ماؤں کی عادت سدھرے، جب تک بچوں کی ماؤں کی عادت نہیں سدھرے گی نا، بچوں کی عادت کبھی نہیں سدھرے گی۔ پہلے کوشش کریں کہ ماں باپ اپنی عادت کو خود بدلیں، فاسٹ فوڈ کا گھر میں داخلہ بند کر دیں، کولڈ ڈرنکس کا گھر میں داخلہ بند کر دیں، کم از کم ان 2 چیزوں کا ضرور داخلہ بند کریں۔ اس کے بعد جو ہے چلو مہینے میں ایک بار دہی بھلے کھا لیے، اس طرح کی چیزیں کھا لیں، وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اور کولڈ ڈرنکس ہے، اس کو ٹوٹل اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینک دیں۔ انتہائی تباہی ہے، انتہائی غلاظت ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ گلی محلوں کے اور سڑکوں کے کناروں پہ جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں، اس میں کس قدر، جس سڑک پہ اللہ کے بندو، جس سڑک پہ آپ ماسک لگا کے چل رہے ہیں، آپ کو اس سڑک کے پہ سے گزرتے ہوئے بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹرول والی اور گندی اور آلودہ ہوائیں ہم سانس کے ذریعے ہمارے اندر نہ چلی جائیں، ہمیں بیمار کر دیں گے۔ اسی سڑک کے کناروں پہ پورا دن وہ ٹھیلا لگا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، آپ اس سے چیزیں لے کر شوق سے اور خوشی سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ سوچیں جس غصے 5 منٹ میں 7 منٹ میں جس سڑک کو آپ کو کراس کر رہے ہیں اور آپ ماسک لگا لیتے ہیں کہ یہاں پہ بہت آلودہ اور بہت ٹریفک ہے، یہاں پہ بہت آلودگی ہے، آپ ماسک لگا کے سڑک کراس کر رہے ہیں، اسی سڑک پہ جو صبح سے شام تک ٹھیلے والا، ریڑھی والا اور سڑک کے کارنرز پہ جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ وہ خرید کے کھا رہے ہیں۔ سوچیں کس قدر غلاظت اور کس قدر گندگی اور کس قدر اس میں ڈرٹ اکٹھا ہوا ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا، ہم اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہمارا دل اور دماغ اس چیز کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارا دل اور دماغ اگر اس چیز کے خلاف ہو جائے تو ہمیں پھر یہ چیزیں ان کے جو نیگیٹو ہوتے ہیں اثرات، وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ماں باپ پہلے اپنی عادات کو سنواریں، اپنی عادات کو سدھاریں، اور اس کے بعد جب ماں باپ نہیں کھائیں گے تو بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں، تو بچے جو شروع میں ان کی عادت بن رہی ہے، فاسٹ فوڈ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، وہ شروع میں ہی ختم ہو جائے گی۔ بچے کہیں گے کہ نہیں، ماں باپ اگر نہیں کھا رہے تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، نہیں کھانی چاہیے۔ ماں باپ نوٹ کریں گے کہ بچے نہیں بھی اگر ماں باپ منع کر رہے نا، بچے خود اس چیز سے آٹومیٹکلی دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی صحت چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو، آج کل کے بچوں کی جو ہے، آج کل کے بچوں میں ہڈیوں کا بھرا پن، جو ہمارے ہاں ہمارے سے بڑوں کی صحت ہے وہ بھی اچھی ہے ہماری نسبت، جو ہماری صحت ہے، ہماری صحت ہمارے بچوں کی نسبت بہت اچھی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ فاسٹ فوڈ، کیونکہ فاسٹ فوڈ جو شخص جتنا استعمال کرے گا اس شخص کی اتنی تباہی ہے، جو شخص جتنا کم استعمال کرے گا اس شخص کی اتنی ہی صحت ہے۔ سورہ قدر کا آپ کو بتاتی ہوں، معدے کے مسائل کے لیے، ہر مسئلے کے لیے، معدے کا ہر مسئلہ آپ کا اس سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ 3 بار اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 11 بار درمیان میں سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، چاہے معدے میں تیزابیت ہے، چاہے گیس ہے، جلن ہے، جتنی بھی تباہی اور بربادی ہم نے اپنے معدے کے ساتھ کی ہوئی ہے، زخم بن گئے ہیں اور معدے میں درد ہوتا ہے، بار بار اپھارا ہو جاتا ہے، معدے بھاری بھاری رہتے ہیں، تو یہ تمام یہ 2 عمل آپ کو میں نے بتائے ہیں، یہ 2 کے 2 عمل سے انشاءاللہ العزیز، چاہے دونوں عمل ایٹ اے ٹائم بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن دونوں عمل کو ایک بار بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی پہلے آپ سورہ قدر والا عمل کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہترین افاقہ ہوگا، اور اس کے بعد اگر مزید افاقہ حاصل کرنا ہے تو آپ پھر
سورہ شمس والا عمل بھی کر سکتی ہیں، یہ بھی بہترین عمل ہے۔ اور ویسے تو ایک ہی عمل کرنے سے آپ کا جو ہوگا افاقہ اتنا زیادہ محسوس ہوگا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ کو افاقہ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دوبارہ بیک اپنا دوبارہ اسی لائف سٹائل پہ آ جانا ہے۔ ان چیزوں کو عمل کرنے کے دوران آپ نے چھوڑ کے رکھنا ہے۔ ان چیزوں کو عمل کرنے کے عمل میں جب آپ کو کامیابی ہو جائے گی تو ان کامیابی ہو جانے کے بعد بھی ان چیزوں کو آپ نے چھوڑ کے رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ نہیں چھوڑ سکتا، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے ٹوٹل بائک آؤٹ نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں ہے، مہینے میں ایک بار رکھ لیں یا میکسیمم 2 بار۔ آئے دن کے باہر سے ناشتہ، آئے دن کے باہر سے میٹھی چیزیں، آئے دن سے وہ مکھیوں کے اوپر پڑے ہوئے جو کپڑا، ایک جالی والا کپڑا رکھ دیتے ہیں ٹھیلوں کے اوپر، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ کہ صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا وہاں پہ ایسے ٹھیلوں پہ، ریڑھی پہ۔ اور ٹھیلے اور ریڑھی تو ہمیں نظر آتے ہیں، اس وجہ سے ہماری نظر میں آ جاتے ہیں اور ہمارے لبوں پہ ان کی شکایتیں آ جاتی ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلز میں بھی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، صفائی کا خیال باہر کے کسی بھی کھانے میں نہیں رکھا جاتا۔ اگر آپ نے اپنی صحت اور اپنے معدے کے مسائل سے جان چھڑانی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، صفائی کا خیال رکھیں۔ کھانا جو آپ اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے تقویت کا باعث بنے، نہ کہ بیماریوں کا باعث بنے۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں جو آپ کو آپ کی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ بڑے ہی بہترین عمل ہے، بہت ہی افادیت والے عمل ہے، بڑے لوگوں کے آزمودہ عمل ہے، اور جن لوگوں نے آزمایا ہے انہوں نے دوسروں کو بھی بتایا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ کو افاقہ ہو جائے، جب آپ کو صحت نصیب ہو جائے تو آپ نے ایک تو فاسٹ فوڈ کی طرف بیک پہ نہیں جانا، اور دوسرے یہ کہ آپ ہدیے کے طور پہ آپ یہ جو عمل ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ دنیا میں ایسے ہی لوگوں کی زیادہ بھلائی ہے اور خیر ہے جو دوسروں کی خیر چاہتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں۔